बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 30 अक्टूबर बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे निगरान वज़ीर आज़म आज चले गए एक यूनिवर्सिटी में, लाहौर की और पाकिस्तान की टॉप की यूनिवर्सिटी है लम्ज़, और वहाँ पर गए और जो स्टूडेंट्स की जानिब से जिसको कहते हैं भिगो भिगो के, उस तरह की सूरत हाल थी। और जो सवालात पूछे गए, दो सवालात मैं आपके सामने रखूँगा और मैं आपको वो वीडियो सुनवाऊँगा जो स्टूडेंट्स ने सवाल पूछे और जिस पर पसीने छूट गए हमारे निगरान वज़ीर आज़म को। अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। दूसरी जानिब निगरान हुकूमत की जानिब से लीडर ऑफ़ द हाउस जो चुना गया है सेनेट के लिए, वो सारी रवायात को पमाल कर दिया है। जो PTI का हक़ बनता था वो नून लीग को दिया गया है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के आबाई इलाके सरगोदा में उनके बिजली का बिल ज़्यादा आने पर जो वापडा के 3 अफसरान उनको ओहदों से हटा दिया गया है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि आज सिंध हाई कोर्ट में MD कैट टेस्ट दोबारा जो लेने का फ़ैसला किया गया था, उसके ख़िलाफ़ दरख्वास्त पर समाअत हुई सिंध हाई कोर्ट में। सिंध हुकूमत के वकील ने अदालत को आगाह किया कि सिंध हुकूमत ने पेपर लीक होने की इंक्वायरी करवाई थी और इंक्वायरी कमेटी की सिफारिशात पर दोबारा टेस्ट लेने का फ़ैसला हुआ। जस्टिस अकील अहमद अब्बास ने अपने रिमार्क्स में कहा कि जिसने पेपर लीक किया उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए तो फिर तो ये मुकदमा तलबा के ख़िलाफ़ भी दर्ज होंगे। उन्होंने कहा कि यह बात आपकी दुरुस्त है कि एक दफ़ा टेस्ट हो गया फिर से लिया जा रहा है, लेकिन सिर्फ 7 दरख्वास्त गुजारों की वजह से 40,000 तलबा को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि सिर्फ 7 तलबा नहीं हैं, 11 और भी हैं और कल भी एक दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर है। असल में तो चंद एक स्टूडेंट्स का इशू था और उसमें जो हज़ारों स्टूडेंट्स थे, चूँकि ये एक मुश्किल मरहला है। ये नहीं होता कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊं, हम इतनी मोटी फ़ाइल तैयार करते हैं, अदालत में जाते हैं आर्गूमेंट्स करने के लिए, जज साहब रुखसत पर होते हैं, हड़ताल हो जाती है, दूसरा वकील तारीख़ ले लेता है और बहस नहीं होती। अब हम जिस रिदम के साथ तैयारी करके केस की गए होते हैं वो अगली तारीख पर वैसी नहीं रहती, ये एक नेचुरल बात है। अब जिन बच्चों ने इतने मुश्किल मरहले से गुज़र के वो टेस्ट दिया है और उनको कहा और वो पास हो गए, उनको कहा जाए वो दोबारा टेस्ट दें, तो ये एक ऐसी कैफियत है, तकलीफ़ दह कैफियत है जो जिससे जो गुज़रता है उसी को अंदाज़ा होता है। और ये सिर्फ 7 लोगों का इशू नहीं है, ये हज़ारों स्टूडेंट्स का इशू है। दरख्वास्त गुजार के वकील ने अदालत को बताया कि सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी के बजाय दाऊ यूनिवर्सिटी से नया टेस्ट लिया जा रहा है। दरख्वास्त गुजार के वकील ने अदालत को बताया कि PMDC ने पेपर के लीक होने की तरदीद की थी, इसलिए अदालत से इस्तदा है कि दोबारा टेस्ट लेने के फ़ैसले को मुअत्तल किया जाए। जिसके बाद अदालत ने वफाकी और सूबाई हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया और अदालत ने दरख्वास्त गुजार के वकील को दरख्वास्त की कापी वफाकी और सूबाई हुकूमत के वकला को फराहम करने की हदायत देते हुए 1 नवंबर परसों तक समाअत को मुलतवी किया। और मुझे लगता है कि सिंध हाई कोर्ट की जानिब से पहले पेशावर हाई कोर्ट ने स्टूडेंट्स की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया था और जो पेशावर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने दोबारा टेस्ट लेने का फ़ैसला किया था उसको बरकरार रखा गया था। दूसरी तरफ जो अहम पेशरफ सामने आई है वो है कायदे ईवान जो निगरान वफाकी हुकूमत की जानिब से मुंतखब किए गए हैं सेनेट में, वो हैं कई साल इश्तिहारी रहने वाले और हलफ ना उठाने वाले इसहाक डार को कायदे ईवान तैनात किया गया है और नामजदगी का चेयरमैन सेनेट को लिखा गया है निगरान हुकूमत की जानिब से। रवायत ये रही है कि जब भी निगरान सेटअप आता है तो कायदे ईवान उसको मुंतखब किया जाता है जिस जमात के सबसे ज़्यादा मेंबर्स होते हैं सेनेट में। इस वक्त मेंबर्स की ये हाल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 26 सेनेटर्स हैं, पीपल्स पार्टी के 21 हैं और नून लीग की 17 सीटें हैं। उसके बावजूद नून लीग जो कम मेंबर्स वाली जमात थी, निगरान वफाकी हुकूमत ने अपनी वफादारी का हक़ अदा करते हुए उनको मुंतखब किया है और इसहाक डार को निगरान वज़ीर जो मुंतखब किया गया है निगरान हुकूमत की जानिब से कायदे ईवान सेनेट में मुंतखब किया गया है। आज चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर आए हुए थे लाहौर में और उनकी मुलाकात हुई मोहसिन नकवी। एक तो वो मोहसिन नकवी से बहुत खुश थे, कहते हैं जी जैसे मोहसिन नकवी काम कर रहा है तो मैं तमाम सूबों को कहूँगा कि मोहसिन नकवी की तरह काम करें। हो सकता है कि उनके माइंड में ये भी हो कि जिस तरह ख़वातीन की गिरफ़्तारी हुई, जिस तरीके से चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पमाल हुआ, एक मुकदमे के बाद दूसरे मुकदमे में नथ डाल के रखी, अदालतों के फ़ैसलों को भी उड़ा के रखा, तो शायद इस वजह से उनकी पजीराई की जा रही हो और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर खुश हूँ कि हाँ जी आपने हक़ अदा कर दिया, मेरे दिए हुए ओहदे का हक़ अदा कर दिया, आपने निगरान होने का हक़ अदा कर दिया। तो शायद इस वजह से या कोई और कारकर्दगी हो जो हमें नज़र ना आई हो। बहरहाल
تو انہوں نے کہا جی کہ انتخابات ہوں گے. صدر نے کہا تھا کہ انتخابات مجھے نظر نہیں آ رہے, تو اس پر تو فوراً الیکشن کمیشن کی جانب سے کہا گیا تھا نہیں انتخابات ہوں گے اور ٹائم پر انتخابات ہوں گے, لیکن ابھی تک چیف الیکشن کمشنر نے تاریخ نہیں دی اور اب سپریم کورٹ آف پاکستان میں سماعت بھی ہونے جا رہی ہے. چیف الیکشن کمشنر کے حوالے سے جو مقامی صحافی ہیں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کے بجلی کے میٹر پر بل زیادہ بھیجنے پر وابڈا کے 3 افسران کو معطل کر دیا گیا ہے. ایکسپریس نیوز بھلوال کی یہ خبر ہے. اس کے صحافی خرم عباس کی خبر کے مطابق مبینہ طور پر بھیرا میں, یہ بھیرا آبائی علاقہ ہے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کا, تو ان کے آبائی گھر میں میٹر پر وابڈا کی طرف سے, جو بجلی کا میٹر ہے وابڈا کی طرف سے اوور ریڈنگ اور بل زیادہ بھیجے جانے سے وابڈا کے ایکسین بھلوال محمد اطہر کو اور بھیرا کے ایس ڈی او اور میٹر ریڈر کو معطل کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے. اب یہ بات تو تحقیقات کے بعد ہی ثابت ہوگی کہ کیا بجلی کا بل زیادہ تھا یا کسی قسم کی غلطی تھی یا نہیں تھی, لیکن افسران کو معطل, شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار, افسران کو معطل پہلے کر دیا, انکوائری بعد میں شروع کی گئی ہے. اور اس وقت پوری قوم وابڈا کے بلوں سے اور میٹر جو ریڈر کی جانب سے فراڈ کیا جاتا ہے اسے پوری قوم ہی پریشان ہے. لیکن یہ چونکہ چیف الیکشن کمشنر کا معاملہ تھا, اس وجہ سے نہ صرف فوری ایکشن ہوا بلکہ 3 افسران کو معطل بھی کر دیا گیا. ایسا انصاف عوام کے لیے کب ہوگا؟ عوام کو کب ایسا انصاف مہیا کیا جائے گا؟ عوام کی جانب سے بار بار یہ استدعا ہے کہ ہمیں بھی تو بتایا جائے ایسا انصاف عوام کو آپ کب دیں گے. دوسری طرف آج 2 روزہ دورے پر جو لاہور تشریف لائے ہیں نگران وزیر اعظم, ایک تو جو لاہور میں آلودگی کے حالات ہیں تو لاہور رہنے کے قابل بھی نہیں رہا اور بہت مشکل میں ہیں لوگ, بہت تکلیف میں ہیں, اور بدقسمتی سے دنیا میں پہلے نمبر پر آلودگی میں لاہور شہر کے حالات ہیں. اور میں نے ہائی کورٹ میں دیکھا جسٹس شاہد کریم صاحب اس کے اوپر پورا 2-3 سال سے وہ کیس کو لے کے بیٹھے ہیں اور بڑے سخت فیصلے بھی ہوئے, اور ہیلمٹ نہ پہنا, غلط جگہ پارکنگ, فلاں. ہائی کورٹ کی اپنی کنسٹرکشن, ہائی کورٹ میں اتنی گرد ہے اس کنسٹرکشن کی وجہ سے, اور یہ پچھلے 3 سال سے کنسٹرکشن ہی نہیں ختم ہو رہی ہائی کورٹ کی. پہلے ایک بلڈنگ بنی اربوں روپے کی, پھر ایک اور بلڈنگ بنائی جا رہی ہے, اور کنسٹرکشن پہ کنسٹرکشن, اور باقی جو مفاد عامہ کے جتنے بھی پروجیکٹس ہیں لاہور میں ان کو روک دیا گیا ہے, اپنی جو ہائی کورٹ کی کنسٹرکشن ہے اس کو نہیں روکا گیا. اچھا, اب دلچسپ بات یہ ہے کہ آج وہی نگران وزیر اعظم اس لاہور میں آئے ہیں جس لاہور کے حالات یہ ہیں, تو انہوں نے لمز یونیورسٹی میں خطاب کیا. اب پتہ نہیں کون مشورہ دیتا ہے نگران وزیر اعظم کو کہ بھائی آپ جائیں اور اسٹوڈنٹس کے ساتھ خطاب کریں. 2 باتوں کو میں اپریشیٹ کروں گا. ایک تو نگران وزیر اعظم کی جانب سے بڑے تحمل سے سوالات پوچھے گئے اور تحمل سے جواب دیا گیا. اس بات کو ضرور اپریشیٹ کروں گا کہ انہوں نے کوئی ایسا نہ تو جواب دینے سے انکار کیا اور نہ ہی انہوں نے کوئی آگے ایسا بیہیویئر دکھایا کہ جس کی وجہ سے وہ کوئی غصہ ہوا ہوں, جیسے ہم نے دیکھا ہمارے شاہی خاندان ہوتے ہیں. نگران وزیر اعظم کی جانب سے گفتگو کی گئی اور کہا گیا کہ تعصب سے بالا تر ہو کر ہمیں قومی تعمیر و ترقی میں حصہ ڈالنا چاہیے. ان کی جانب سے خصوصی سیشن میں وہ 50 منٹ لیٹ پہنچے تھے. انہوں نے کہا کہ نگران حکومت کا قیام آئینی طریقے سے عمل میں لایا گیا ہے. عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان الیکشن کمیشن کرے گا. حکومت کا کام الیکشن کمیشن کو معاونت فراہم کرنا ہے. نگران وزیر اعظم نے کہا کہ معیاری تعلیم کے فروغ میں لمز کا کردار قابل تعریف ہے. نوجوان ہمارا قیمتی سرمایہ ہیں, ہمیں نوجوانوں سے بے شمار توقعات ہیں. انوار اللہ کاکڑ نے کہا کہ انسان غلطیوں سے سیکھتا ہے. طالب علمی کا زمانہ آپ کی زندگی کا قیمتی سرمایہ ہوتا ہے. درست فیصلے آپ کی ترقی اور کامیابی کے ضامن ثابت ہوتے ہیں. کوشش ہوگی آپ کے ساتھ نشستیں ہوتی رہیں. اب وہ یہ بات بتا رہے ہیں بھئی اب انتخابات ہونے نہیں ہیں, میں نے نگران وزیر اعظم رہنا ہے, کوشش ہوگی آپ کے ساتھ نشستیں ہوتی رہیں گی. اب اس پر ایک اسٹوڈنٹ نے بہت خوبصورت سوال پوچھا اور وہ سوال تھا انتخابات سے متعلق, اور جو خیبر پختونخوا اور پنجاب میں انتخابات نہیں ہوئے اس سے متعلق جو سوال پوچھا. اور یہ سوال اس وجہ سے بھی بہت اہم تھا کہ یہ نگران وزیر اعظم سے یہ سوال پوچھنا قوم کا بنتا بھی تھا. اب انہوں نے جو سوال پوچھا, سوال کچھ اس طرح سے تھا. Punjab and KP governments got dissolved. You're supposed to hold elections in 90 days. Why haven't we held elections yet?
یہ سوال ہے کہ 90 دن میں انتخابات ہونے تھے خیبر پختونخوا میں اور پنجاب میں، 90 دن میں انتخابات نہیں ہوئے، آئین کہتا ہے کہ 90 دن میں انتخابات ہوں، تو آپ نے تو آئین پر عمل درآمد نہیں کیا۔ اس سوال پر جو پورا حال تھا وہ پورا حال تالیوں سے گونج پڑا۔ نگران وزیر اعظم کے سامنے سوال کیا جا رہا ہے کہ آپ کس آئین کی باتیں کرتے ہیں، آپ نے تو نگران حکومتیں بٹھائی ہوئی ہیں پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں، اور وہاں انتخابات ہی نہیں ہو رہے، تو یہ کون سا آئین ہے اور کس طریقے سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے؟ دوسرا سوال، سب سے پہلے تو سر میں اپنے دکھ کا اظہار کرنا چاہوں گا کہ سر آپ ایک یونیورسٹی آئے، طلباء اپنا ٹائم نکال کے آئے، اساتذہ انتظار کر رہے ہیں اور آپ پھر بھی سر 50 منٹ لیٹ آئے۔ بچے اپنی کلاسیں سے چھوڑ کے سر ادھر آپ کا انتظار کر رہے تھے، اور سر میں اس بات پہ شرمندہ ہوں کہ میرے پرائم منسٹر، بے شک کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہو، اسے علم کی عزت نہیں، یا پھر مجھے لگا کہ شاید علم کی عزت نہیں۔ سب سے پہلے تو سر یہ اندازہ لگائیں کہ ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ میں شرمندہ ہوں کہ ہمارے جو وزیر اعظم ہیں، اس وزیر اعظم کو، جو بھلے وہ نگران وزیر اعظم ہی کیوں نہ ہو، اس وزیر اعظم کو علم کی قدر نہیں ہے، وہ 50 منٹ لیٹ آ رہے ہیں۔ اب یہ پتہ نہیں اچھا کس نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ جائیں، اور اس کے علاوہ جو سوالات تھے، ایک بات ان کی جانب سے کی گئی کہ جی میں نگران وزیر اعظم ہوں، سوشل میڈیا پہ یہ حالات ہیں، میری بیوی کو، بیٹیوں کو، بہنوں کو گالی دی جاتی ہے۔ گالی دینا انتہائی افسوسناک ہے، وہ بھلے کوئی بھی ہو، یہ تو ہمارے نگران وزیر اعظم ہے نا، کوئی بھی ہو، کوئی عام آدمی بھی ہو، کسی سے آپ کا 100 اختلاف ہو، کسی کو گالی نہ دیں، اور تحقیق کے ساتھ اور دلیل کے ساتھ بات کریں۔ اس کی تو ہم پھر مذمت کرتے ہیں، گالی کا کسی کے پاس رائٹ نہیں ہے، لیکن جہاں حالات ایسے بن چکے ہوں، فرزانہ سرور کا آپ نے حالات دیکھے کہ وہ اپنے ان کے خاوند کے پاس جب گئیں، وہ ابھی تک ان کی ڈیتھ نہیں ہوئی، وہ کل جو خبر تھی وہ فیک تھی، تو وہ ابھی اس کنڈیشن میں ہیں کہ ان کا کوئی زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، تو ان کی وائف وہاں جا کے، جو پاکستان تحریک 5 ماہ سے وہ جیل میں ہیں، اور ان کے بچوں نے ایک خط سامنے آیا، ان کے بچوں نے کہا کہ آپ ہماری ماں کو ایک دن کے لیے رہا کر دیں، ہم بہن بھائیوں کو آپ جیل میں رکھ لیں گارنٹی کے طور پر، اور ایک دن وہ ہمارے باپ سے ملنے دیں۔ اور وہ جب باپ سے اپنے خاوند سے ملنے گئی ہے تو وہ کہتی ہے سرور میں آئی ہوں۔ تو جب اس طرح کے حالات ہوں تو یہ حالات تو پیدا کیے گئے ہیں اور لوگوں میں تکلیف ہے، غم و غصہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ جہاں آپ تو نگران ہیں، جو باقی سیاسی جماعتیں ہیں وہ تو باہر نکلنے کے قابل بھی نہیں رہیں۔ صرف یہ ہے کہ اس غم و غصے کا علاج جمہوریت اور انتخابات سے ہوگا۔ آپ اگر گلہ شکوہ کریں گے تو اس کا حل نہیں ہوگا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔